الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ محترم ناظرین و سامعین، جو لوگ دنیاوی تکالیف و مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہوں اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کو سکون پہنچانے اور دل کے اطمینان کے لیے ایک اہم اور سب سے بڑا ذریعہ ذکر الہی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے، حقیقی سکون ملتا ہے اور پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے غم ہلکا ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے اور حرام سے سوائے غم اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5590، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی اور موسیقی کو، میوزک کو حلال سمجھ لیں گے۔ محترم ناظرین، ہر چیزوں کو حلال سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں یہ حرام ہے، لیکن لوگ انہیں حلال تصور کر لیں گے، گویا یہ حرام نہیں۔ موسیقی کس قدر بری چیز ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زناکاری اور شراب نوشی جیسے بڑی ہی بھیانک گناہوں کے ساتھ ذکر کیا۔ اور جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نظروں کو حفاظت کرنی چاہیے، چونکہ فلموں میں عریاں مناظر ہوتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور اپنے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی ہمیں دلوں کو تسلی ملتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور ذکر الہی کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، فاذا ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی، اور جب وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منہم، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں، کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔
محترم ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کا ذکر، اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ذکر اللہ رب العالمین کرے، ہمارا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان کرے؟ اور جس شخص کو اللہ رب العالمین یاد کرے، اس سے دنیا کی کوئی شے ہے جو پریشان کر سکتی ہے، پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے غموں اور پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے گا تو ہماری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین ہم سے دور کرے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک خوشحال و خوشگوار زندگی نصیب فرما، آمین۔ اور محترم ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔